बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। आपकी अदम मौजूदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने घर में कुछ रकम भेजी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस रकम से 2 कंगन बनवा लिए और एक पर्दा खरीद कर अपने दरवाजे पर लटका लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस तशरीफ लाए तो अपनी आदत मुबारका के मुताबिक सीधे अपनी साहबजादी के पास तशरीफ ले गए। जब आपकी नजर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो के कंगनों और दरवाजे पर लटके हुए पर्दे पर पड़ी तो वापस पलट गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने आपको देखा तो इस्तकबाल के लिए खुशी खुशी दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस जाते देखकर आप रोने लगी और सब समझ गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें निहायत नागवार गुजरी हैं। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फौरन पर्दा उतार दिया, दोनों कंगन भी निकाल लिए। फिर आपने हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को बुलवाया। एक को कंगन थमाए, दूसरे को पर्दा, और उनसे फरमाया ये दोनों चीजें अपने नाना जान के पास ले जाओ और उनसे कहना आपकी अदम मौजूदगी में हमने इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ नहीं बनाया। ये आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपका जो जी चाहे इनके साथ कीजिए। दोनों साहबजादे उन चीजों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वालदा मोहतरमा का पैगाम आपको दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के मुंह पर बोसा दिया, शफकत से अपने जानुए मुबारक पर बिठाया और खुशी का इजहार फरमाया। फिर हुक्म फरमाया चांदी के ये दोनों कंगन तोड़ दिए जाएं। कंगन तोड़ दिए गए तो आपने उनके टुकड़े अहले सूफा में तकसीम फरमा दिए। सूफा उस चबूतरे को कहते हैं जो मस्जिद नबवी के बाहर दरवाजे के साथ बनाया गया था और उस पर नादार सहाबा बैठा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसहाब सफ़ा में से एक सहाबी को बुलाया। उसके पास कपड़ा नहीं था। उस दरवाजे के पर्दे में से एक टुकड़ा फाड़ कर उसे दे दिया। इस तरह हर एक को थोड़ा थोड़ा उस पर्दे में से इनायत फरमाया। उससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हो पर रहमत भेजे और उन्हें जन्नत के खूबसूरत लिबास अता करे। इस पर्दे के बदले में जिससे मुसलमानों की सतर पोशी हुई और अल्लाह उन्हें उन कंगनों के बदले में जन्नत का जेवर पहनाए जो उन्होंने गरीबों में तकसीम किए। एक शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीने की कोई चीज लाया। उस वक़्त आपके दाएं तरफ एक छोटी उम्र का लड़का बैठा था, जबकि बाएं तरफ उम्र रसीदा हजरात बैठे थे। आप पहले दाएं तरफ वालों को चीज दिया करते थे। आपने उससे फरमाया क्या तुम मुझे इस बात की इजाजत देते हो कि मैं पहले इन हजरात को दे दूं? उस पर वो लड़का बोला नहीं, बाखुदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होने वाली मुतबर्रिक चीज के बारे में मैं हरगिज किसी को तरजीह नहीं दे सकता, यानी पहले मेरा हक है, मुझे ही दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हीं को वो चीज पिलाई। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो थे। उनकी बात हद दर्जा दानिशमंदाना थी। 9 हिजरी में कबीला सकीफ का वफद दरबार रिसालत में हाजिर हुआ। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनाजिरा और मुकाबला की गरज से जाते। इस वफद में एक बच्चा भी था जो दिन रात अहले वफद के सामान की हिफाजत पर मुकर्रर था। एक दिन का वाक़या है कि रात को अहले वफद सो गए तो ये बच्चा चुपके चुपके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया और खुफिया इस्लाम ले आया। इस दौरान वो बाकायदा इस्लाम की तालीमात हासिल करता रहा और हस्बे मौका दरबार रिसालत में हाजिरी देता रहा और कुरान करीम की तालीम भी सीखता रहा। दुरान हाजिरी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महवे ख्वाब पाता तो जलीलुल कदर सुहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हो से इल्म हासिल कर लेता। इस्लाम और कुरान का ये आशिक खुशनसीब बच्चा हजरत उस्मान बिन अबी आस रजी अल्लाह तआला अन्हो के बचपन का वाक़या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورت کاف سنائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے۔ خاص طور پر علم و میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکالا، پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائے منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھری چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خرمے کی چھال بری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کونٹی پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں؟ چارپائی کے باندھ سے جس میں اقدس پر بدھیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسرا تو باغ و بخار کے مزے لوٹے اور خدا کے پیغمبروں برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب تم کو یہ نہیں پسند کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا آخرت میں کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ عراشی کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب عراشی تنگ آ گیا اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بکتا سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوجا تو انہوں نے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے اس عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم عراشی کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ مظلوم کسی اور قوم کا ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔